جیسا کہ تبرانی پاک کی حدیث پاک ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکے گا جب تک 4 سوالوں کا وہ جواب نہیں دے دے گا۔ اسے 4 باتیں جب تک پوچھی نہیں جائیں گی۔ پہلی بات یہ، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، میں نے تجھے عمر عطا کی، تو نے اس عمر کو کیسے گزارا؟ دوسرا سوال رکھے گا، میں نے سب سے بڑی نعمت جو کہ عمر میں جوانی ہوتی ہے، وہ جوانی تجھے عطا کی تھی، اس جوانی کو تو نے کیسے گزارا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بندے سے سوال کرے گا، دنیا میں تو نے زندگی جینے کے لیے جو مال حاصل کیا اس کا طریقہ کیا تھا، حلال تھا یا حرام تھا؟ پھر میرا رب پوچھے گا اسے چوتھا سوال کہ جو تو نے مال کمایا اس کو خرچ کیسے کیا؟ اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف حرام طریقے سے مال کمایا ہی نہیں جا سکتا، کئی جگہ ایسے بھی ہوتی ہے کہ جب آپ مال بغیر فالتو خرچ کرتے تو وہ حرام ہوتا ہے۔ یہ تبرانی میں حدیث موجود ہے، آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول تو یہ ہے کہ بندہ اس وقت تک ہل نہیں پائے گا۔ تو پھر نہ تو کسی مفتی سے ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دیکھنا ہے۔ آئیے سب سے پہلے قرآن کیا کہتا ہے جو ایسا کاروبار کرتے ہیں، جو کہ حرام کا کاروبار کرتے ہیں، انہی پیسوں سے پھر اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں، اپنا گھر بناتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ جب آپ اس آیت کی تفسیر پڑھو گے تو آپ کو جو ناحق مال جو ہے، اس کا مطلب جب آپ پڑھنا چاہو گے تو اس ملے گا، مال جو ناحق ہوتا مال، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ چوری کیا مال ہو، یا پھر کوئی مجبوری میں آپ کے پاس آیا اور آپ سے کسی نے پیسے مانگے، آپ نے کہا کہ میں تو اتنا بیاج لوں گا، اتنا سود لوں گا، وہ بھی ناحق مال میں پایا جاتا ہے۔ یا پھر آپ نے کوئی ایسا کاروبار کر رکھا ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، جیسے آج کے دور میں اسمگلنگ ہو گئی جو سب سے بڑی ہے، نام نہاد کے مسلمان ہیں لیکن ان کے نام کے شراب کے ٹھیکے چلتے ہیں، اس میں ایک وہ شرع عام جو ہے لوگوں میں بیچتے ہیں، کتنے لوگوں کو انہوں نے نشے کی لت لگا رکھی ہے، یہ بھی ناحق مال میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور تم ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اس کی تفسیر کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، جو مال جو ناحق کھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مال ہے جو کہ شریعت جن کاموں کو اجازت نہیں دیتی ہے، شریعت کے خلاف کام کر کے جو مال اکٹھا کیا جائے اس کو ناحق مال کہا جاتا ہے۔ اور میں نے جب میں اس کو پڑھ رہا تھا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کو، تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اور تم ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، تو اس وقت کے لوگوں نے ایک دوسرے کے گھروں میں کھانا اور پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ کھانا اور پینا کسی کے گھر پہ کوئی جو ہے کراہت والی بات نہیں ہے، کوئی برائی والی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت لوگوں کو ایمان آپ دیکھو، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر کتنا تھا، اس وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کے گھر پہ کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں وہ آیت نازل فرمائی، اور تم پر اس بات میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی کہ تم اپنے گھروں میں سے یا اپنے والدین کے گھروں میں سے کچھ کھاؤ۔ تب جا کر لوگوں نے دوسرے کے گھر پہ کھانا پینا جاری کیا تھا۔ اور ایک جگہ تفسیر میں اس آیت کی تفسیر بعض مفسرین نے اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو مال ناحق ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلط کاروبار کر کے پیسہ کمایا جائے، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا۔ اس میں جھوٹ بھی آتا ہے کہ ایک چیز ہے جو کہ 1 روپے میں چیز خریدی گئی تھی، لیکن بیچنے والا قسمیں کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور بول کر کے اس کو 70 روپے کی بناتا ہے یا اس کو 5 روپے کی بناتا ہے۔ حالانکہ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے آپ کو کہ آپ جو چیز لے کر آئے ہو آپ اس کو دگنی قیمت میں بیچ سکتے ہو، تکنی قیمت میں بیچ سکتے ہو، لیکن سچ بول کر۔ لیکن جھوٹ بول کر اگر تم بیچتے ہو، قسم کھا کر بیچتے ہو، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ کو معلوم ہوگی، آقا فرماتے ہیں جو کاروبار میں قسم کھاتا ہے، مال تو اس کا بک جاتا ہے لیکن اس میں کاروبار میں اللہ تبارک تعالیٰ کی برکتیں نہیں رہتی ہے۔